لالا لالا، دیکھیے نا، میری شیم شیم سے خون آ رہا ہے، جلدی دیکھیں نا، کہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں کیا، اور میری کمر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی بیگ پہ گری تھی۔ کم عمر زوبیہ شمس ڈرتے ڈرتے اپنے 20 سالہ شوہر ہارون صدیقی کو بتا رہی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ لالا نہیں ہوں تمہارا شوہر ہوں، آئندہ لالا نہیں کہنا، ہارون نے اسے ٹوکتے ہوئے سختی سے کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا۔ اور تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی قمیض اوپر کرتا اسے چیک کرنے لگا تو خون کے 2-3 قطرے اس کے ٹراؤزر میں لگے ہوئے تھے۔ وہ چلبلی سی لڑکی یہ دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں چچا جان کو بتا کے آتی ہوں، وہ یہ کہتی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ ارے رکو، کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی معصوم سی بیوی کو دروازے سے پہلے ہی پکڑ کر گود میں اٹھاتا واپس اندر لایا تھا۔ تمہیں پیریڈز ہوئے ہیں اور یہ ہر جوان لڑکی کو ہوتے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی نٹکھٹ بیوی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نچلا حصہ ٹشو پیپر سے صاف کرتا اسے پیڈز پہنانے لگا۔ زوبیہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ ہارون صدیقی اور زوبیہ شمس کی عجیب و غریب شادی کی پہلی رات تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہارون نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زوبیہ ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے کوئی مہلک بیماری لگ گئی ہے۔ میری بات غور سے سنو زوبیہ، ہارون نے اس کے آنسو صاف کیے اپنے انگوٹھے سے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، تم اب بڑی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ لڑکیوں کو اس عمل سے گزارتے ہیں تاکہ وہ صحت مند رہیں۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ زوبیہ نے اپنی بڑی بڑی گیلی آنکھوں سے ہارون کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت ہارون کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ وہ ابھی کل تک اس کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی اور آج وہ اس کی منقوہہ بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سچی لالا، میں مروں گی تو نہیں؟ اس نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہارون نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پھر لالا، میں نے کہا نا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا نام ہارون ہے، ہارون کہا کرو، یا پھر اگر شرم آتی ہے تو سنیے کہہ لیا کرو، مگر لالا ہرگز نہیں۔ زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پر مجھے تو عادت ہے، آپ میرے لالا ہی تو ہیں۔ چچا جان نے کہا تھا کہ ہارون لالا کے کمرے میں جاؤ۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ خاندان کے بڑوں نے فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اسے نبھانے کی ذمہ داری اب ہارون کے کندھوں پر تھی۔ شمس چچا اور ہارون کے والدین صدیقی صاحب نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے لیے زوبیہ کے پیدا ہوتے ہی اس کا رشتہ ہارون سے طے کر دیا تھا۔ آج زوبیہ کی رخصتی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ بھی ذہنی طور پر گڑیوں سے کھیلنے والی بچی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی کہو، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ جو کچھ اس کمرے میں ہوتا ہے یا جو باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ باہر کسی کو نہیں بتانی ہوتی، نہ چچی جان کو نہ ہی کسی اور کو۔ یہ میاں بیوی کے بیچ کے راز ہوتے ہیں۔ ہارون نے اسے سمجھایا۔ زوبیہ نے حیرت سے پوچھا، راز؟ کیسا راز؟ کیا یہ خون آنا بھی راز ہے؟ ہارون مسکرا دیا۔ اس کی نادانی پر اسے پیار آ رہا تھا۔ ہاں، یہ بھی راز ہے۔ اب تمہیں درد ہو رہا ہے نا؟ لیٹ جاؤ، میں تمہیں گرم پانی کی بوتل لا کر دیتا ہوں، اس سے آرام آئے گا۔ ہارون اٹھا اور کمرے میں موجود ہیٹر کے پاس جا کر ہاٹ واٹر بیگ تیار کرنے لگا۔ زوبیہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی، مگر ہارون کے نرم رویے نے اسے کچھ حوصلہ دیا تھا۔ وہ آہستہ سے کمبل میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد ہارون واپس آیا اور اس کے پیٹ پر گرم پانی کی بوتل رکھ دی۔ اسے یہاں رکھو، درد کم ہو جائے گا۔ زوبیہ نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ ہارون لالا۔ اس کی زبان پھر پھسل گئی۔ ہارون نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً سوری ہارون،
بس ہارون۔ ہارون نے لائٹ آف کر دی اور صرف سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلنے دیا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگا تاکہ وہاں سو سکے، کیونکہ وہ زوبیہ کو فی الحال اسپیس دینا چاہتا تھا، مگر زوبیہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ کمبل سے منہ باہر نکال کر دیکھا۔ ہارون رک گیا۔ میں یہیں صوفے پر ہوں زوبیہ، یہیں سو رہا ہوں۔ نہیں نا، آپ میرے پاس لیٹ جائیں۔ چچی جان کہتی ہیں کہ جن کمروں میں نئی نویلی دلہن ہو وہاں جنات آتے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہارون اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے واپس مڑا۔ کوئی جن ون نہیں آتے، سب کہانیاں ہیں، پلیز نہ آ جائے، اس نے منت کی۔ ہارون کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو بستر کے دوسرے کنارے پر آ کے لیٹ گیا۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہارون نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زوبیہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے ایک بیوی سے زیادہ ایک سرپرست اور ایک دوست کی ضرورت تھی۔ اسے زوبیہ کی تربیت کرنی تھی، اسے دنیا کے طور طریقے سکھانے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے اس رشتے کی اہمیت سمجھانی تھی۔ ہارون، زوبیہ کی دھیمی سی آواز آئی۔ کیا آپ روزانہ مجھے خون آئے گا؟ اس کی آواز میں پھر سے خوف درایا تھا۔ ہارون نے کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا۔ مدھم روشنی میں وہ کسی پری کی طرح معصوم لگ رہی تھی۔ نہیں، روزانہ نہیں، یہ مہینے میں کچھ خاص دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا اور تمہارا خیال بھی رکھوں گا۔ اب سو جاؤ، تمہارا آرام کرنا ضروری ہے۔ زوبیہ کو ہارون کی موجودگی سے تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دن بھر کی تھکن اور پھر رات کے ہنگامے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی باقاعدہ سانسوں کی آواز آنے لگی۔ ہارون اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زوبیہ کے 18 سال کے ہونے تک اس کے قریب نہیں جائے گا، جیسا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے۔ وہ اس پھول کو کھلنے کا پورا وقت دے گا۔ وہ اس کی معصومیت کو کچلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زوبیہ پہلے اس رشتے کو سمجھے، اسے دل سے قبول کرے اور ذہنی طور پر پختہ ہو جائے۔ تب تک وہ اس کا محافظ بن کر رہے گا، اس کا بہترین دوست اور اس کا سہارا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے سلک جانے والا کمبل اسے اچھی طرح اڑھایا اور خود بھی آنکھیں موند لی۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جس میں کانٹے بھی تھے اور پھول بھی، مگر ہارون کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت اور صبر سے اس سفر کو خوبصورت بنا لے گا۔ صبح کی روشن کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ زوبیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسے کچھ پل لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ہارون کے کمرے میں ہے۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ شرم سے دوہری ہو کر کمبل میں منہ چھپانے ہی لگی تھی کہ ہارون کی بھاری اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جاگ گئی بیگم صاحبہ، یا ابھی اور چھپنے کا ارادہ ہے؟ ہارون ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اس کے سرہانے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ زوبیہ نے ڈرتے ڈرتے کمبل نیچے کیا۔ جی میں السلام علیکم، وہ ہکلائی۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے؟ پیٹ کا درد ٹھیک ہے؟ ہارون نے فکر مندی سے پوچھا اور کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بہتر ہے، زوبیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ہارون، میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ امی ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ ہارون نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ زوبیہ، میری طرف دیکھو، اس نے حکم صادر کیا تو زوبیہ نے معصومیت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب یہی تمہارا کمرہ ہے اور یہی تمہارا گھر ہے، تم جانتی ہو نا ہماری شادی کیوں ہوئی ہے؟ زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا نے کہا تھا کہ ہارون بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، بس اس لیے، مگر میں تو بابا کے گھر بھی خوش تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تیر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ زوبیہ کو سمجھانا مشکل ہے مگر ضروری بھی۔
صرف اس لیے نہیں زوبیہ، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا تعلق ایسا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ تم جانتی ہو، میرے بابا صدیق صاحب اور تمہارے بابا شمس صاحب صرف بزنس پارٹنرز نہیں ہیں، وہ ایک جان دو قالب ہیں۔ ان کی دوستی کی مثالیں پورا شہر دیتا ہے۔ ہارون نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹی تھی اور پارک میں جھولے سے گر گئی تھی؟ ہاں یاد ہے، میرے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، زوبیہ نے فوراً جواب دیا۔ اور تمہیں ہسپتال کون لے کر بھاگا تھا؟ تمہارے بابا نہیں بلکہ میرے بابا۔ اور جب مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا تو تمہارے بابا نے کئی راتیں میرے سرہانے جا کر گزاری تھی۔ یہ محبت ہے ہمارے بڑوں کے درمیان، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ محبت اگلی نسل میں بھی منتقل ہو جائے۔ ہارون نے زوبیہ کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جس دن تم پیدا ہوئی تھی نا زوبیہ، اس دن ہسپتال میں سب سے زیادہ مٹھائی میرے بابا نے بانٹی تھی۔ میں اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب بابا نے مجھے تمہیں گود میں پکڑایا تھا اور کہا تھا کہ ہارون بیٹا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ننھی پری آج سے تمہاری ہے۔ زوبیہ حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے یہ سب کسی کہانی جیسا لگ رہا تھا۔ تو کیا میری شادی تبھی ہو گئی تھی؟ اس نے بھول پن سے پوچھا۔ ہارون ہنس پڑا۔ شادی تو نہیں مگر زبان ہو گئی تھی۔ ہمارے خاندان میں زبان کی پاسداری جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ چچا شمس اور میرے بابا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ صدیقی اور شمس خاندان کا یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تم ہماری اکلوتی شہزادی ہو زوبیہ، اور میں ان کا اکلوتا بیٹا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کسی اور گھر جاؤ جہاں تمہاری قدر نہ ہو۔ لیکن ہارون، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، مجھے تو ابھی پڑھنا تھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔ زوبیہ کی آواز میں شکوہ تھا۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ ہارون نے سنجیدگی سے کہا، تم پڑھو گی بھی اور کھیلو گی بھی، بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم اپنے بابا کے گھر رہتی تھی، اب تم اپنے شوہر کے گھر رہو گی۔ یہ گھر بھی تو اسی 4 دیواری کے اندر ہے۔ نیچے چچی جان اور امی ساتھ ہی تو بیٹھی ناشتہ بنا رہی ہیں۔ ہمارا گھر ایک ہی تو ہے، ہم جوائنٹ فیملی ہیں زوبیہ۔ تم جب چاہو نیچے جا کر اپنی امی ابو سے مل سکتی ہو۔ زوبیہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سچی؟ مجھے لگا تھا اب میں کبھی ان سے مل نہیں سکوں گی، جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ڈرامے دیکھنا بند کر دو۔ ہارون نے اس کی ناک کھینچی۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے بڑے چاہتے تھے کہ تم اپنی نظروں کے سامنے جوان ہو اور میری نگرانی میں رہو۔ زمانے کے حالات تم جانتی ہو کیسے ہیں۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ سے بہتر کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے اتنی جلدی ہمارا نکاح اور رخصتی کر دی تاکہ تم پر کوئی میلی نظر نہ ڈال سکے۔ ہارون نے بات جاری رکھی، تمہارے اور میرے بابا نے اپنی جوانی میں بہت سخت وقت دیکھا ہے۔ انہوں نے محنت مزدوری سے یہ ایمپائر کھڑا کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس محنت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ تم میری طاقت ہو زوبیہ۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ ہارون کی قسمت تب کھلے گی جب زوبیہ اس کے گھر آئے گی، اور دیکھو تم آ گئی۔ زوبیہ کو ہارون کی باتیں سن کر اپنا آپ خاص لگنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کی عزت اور امید ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں بس خوش رہنا ہے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ گھر کے کاموں میں امی اور چچی کا ہاتھ بٹانا ہے جب تمہارا دل کرے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم دونوں دوست بن کر رہیں گے، بالکل ویسے جیسے ہمارے بابا ہیں۔ ہارون نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ زوبیہ نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پکا وعدہ؟ آپ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے نا جیسے کل کیا تھا؟ کل تو تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی، لالا کہہ دیا تھا مجھے۔ ہارون نے مصنوعی خفگی سے کہا، وعدہ رہا، میں غصہ نہیں کروں گا، پر شرط یہ تم مجھے شوہر کا درجہ دو۔ اچھا ٹھیک ہے ہارون، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہارون بیٹا، ناشتہ تیار ہے۔ زوبیہ بیٹی اٹھ گئی کیا؟ باہر سے ہارون کی والدہ کی آواز آئی۔ جی امی، ہم آ رہے ہیں، ہارون نے بلند آواز میں جواب دیا۔ اس نے زوبیہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال دیتا ہوں۔ آج منہ دکھائی کی رسم میں سب رشتے دار آئیں گے، تمہیں پیارا لگنا ہے۔ زوبیہ بستر سے اتری اور واش روم کی طرف بڑھی، مگر دروازے پر رک گئی۔ ہارون؟ جی؟ تھینک یو۔ کس لیے؟
مجھے اتنی اچھی باتیں بتانے کے لیے مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ مسکرا کر اندر بھاگ گئی۔ ہارون اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک کچے ذہن کو پختہ کرنا اور ایک نازک سے رشتے کو مضبوط بنانا۔ مگر آج زوبیہ کی باتوں سے اسے لگا کہ وہ اس قابل ہے کہ ہارون کی ہم سفر بن سکے۔ ان کا ماضی ایک دوسرے سے جڑا تھا اور اب مستقبل بھی ایک تھا۔ شمس اور صدیقی خاندان کا یہ پودا اب تناور درخت بننے کے لیے تیار تھا، جس کی جڑیں محبت اور اعتماد میں پیوست تھیں۔ ہارون نے شکر کا کلمہ پڑھا اور الماری سے زوبیہ کا سوٹ نکالنے لگا۔ زندگی خوبصورت تھی اور زوبیہ کے آنے سے مزید حسین ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ہارون کے گھر کا منظر عام دنوں سے ذرا مختلف تھا۔ ناشتے کی میز پر رونق لگی ہوئی تھی۔ ہارون کے والد صدیقی صاحب اور زوبیہ کے والد شمس صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ خواتین کچن میں مصروف تھیں۔ زوبیہ ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور بالوں کی 2 پونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسی گھر کی ایک لاڈلی بچی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زوبیہ نے چہک کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری گڑیا۔ صدیقی صاحب نے اخبار سائٹ پر رکھتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ زوبیہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہارون جو سامنے بیٹھا بریڈ پر مکھن لگا رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ رات والی گھبراہٹ اب اس کے چہرے سے غائب تھی اور وہی پرانی شوخی لوٹ آئی تھی۔ زوبیہ بیٹا، ناشتے میں کیا لوگی، پراٹھا یا سینڈوچ؟ ہارون کی والدہ بیگم سلمہ نے شفقت سے پوچھا۔ اماں، مجھے چاکلیٹ اسپریڈ والا ٹوسٹ چاہیے، زوبیہ نے فرمائش کی۔ سب لوگ اس کی معصومیت پر ہنس دیے۔ ہارون کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ رات اس نے جذبات میں آ کر اسے بیگم اور ذمہ داری کا کتنا بھاری بوجھ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو ابھی ٹافیوں اور چاکلیٹ کی دنیا میں رہتی تھی۔ ناشتے کے بعد جب مرد حضرات کام پر جانے لگے تو ہارون رک گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چچی کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ امی، چچی جان، مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہارون کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دونوں خواتین پریشان ہو گئی۔ خیریت تو ہے ہارون بیٹا؟ زوبیہ نے کچھ کیا تو نہیں؟ زوبیہ کی امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں چچی جان، زوبیہ نے کچھ نہیں کیا۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے رات محسوس کیا کہ زوبیہ ابھی اس شادی کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ ڈری ہوئی ہے۔ اسے ابھی بیوی بننے کی نہیں، بلکہ اپنی بچپن کی زندگی جینے کی ضرورت ہے۔ ہارون نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زوبیہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ کیا؟ دونوں خواتین ایک ساتھ بولیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہارون؟ رخصتی ہو چکی بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ بیگم سلمہ گھبرا گئی۔ لوگوں کی پرواہ ہم کیوں کریں امی؟ ہارون نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ میری اور زوبیہ کی زندگی ہے۔ اگر میں نے اسے زبردستی اس کمرے اور ان ذمہ داریوں میں قید کیا تو اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ وہ ابھی 12 سال کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ والا کمرہ، جو فی الحال گیسٹ روم ہے، اسے زوبیہ کا کمرہ بنا دیا جائے۔ زوبیہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہارون کا ماتھا چوم لیا۔ تم ہیرے ہو ہارون، مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی۔ ہم تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، بس رسمیں نبھانا جانتے تھے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس کے حقیقی محافظ ہو۔ ہارون مسکرایا۔ تو فیصلہ ہو گیا، زوبیہ میرے برابر والے کمرے میں رہے گی۔ وہ پڑھے گی، کھیلے گی اور اپنی زندگی جیے گی۔ میں اس پر شوہر ہونے کا حق تب تک نہیں جتاؤں گا جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی اور ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی۔ میں اس کی بلوغت کا، اس کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا۔ دوپہر میں ہارون زوبیہ کو لے کر اوپر آیا۔ ہارون، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا کارٹون دیکھنے کا ٹائم ہے، زوبیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ایک سرپرائز ہے۔ ہارون نے اس کے برابر والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ زوبیہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔
کمرے کو مکمل تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دیواروں پر ہلکا گلابی رنگ، ایک کونے میں اسٹڈی ٹیبل جس پر رنگ برنگی کتابیں سجی تھیں، اور بیڈ پر اس کے پسندیدہ ٹیڈی بیئرز رکھے تھے۔ یہ کسی شہزادی کا کمرہ لگ رہا تھا۔ واؤ، یہ کس کا کمرہ ہے ہارون؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ تمہارا کمرہ زوبیہ۔ ہارون نے اسے کمرے کے بیچ میں کھڑا کیا۔ میرا؟ پر میں تو آپ کے کمرے میں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہارون اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کا قد زوبیہ کے برابر ہو سکے۔ زوبیہ، مجھے لگتا ہے میرا کمرہ بہت بورنگ ہے۔ وہاں نہ کھلونے ہیں نہ کارٹون کی کتابیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میری دوست کو اپنا الگ کمرہ ملنا چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے رہ سکے۔ زوبیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی اور ایک بڑے سے ٹیڈی بیئر کو گلے لگا لیا۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے ہارون ہیں۔ اس نے دانت نکالے۔ ہارون سنجیدہ ہو گیا۔ اور ایک بات اور زوبیہ، آج کے بعد میں تمہیں بیگم نہیں کہوں گا۔ یہ لفظ تمہیں بہت بڑا بنا دیتا ہے اور تم ابھی میری چھوٹی سی زوبیہ ہو۔ زوبیہ نے سکون کا سانس لیا۔ سچی؟ مجھے وہ لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی بوڑھی اماں ہوں۔ ہارون ہنس پڑا۔ ہاں بالکل، اور سنو، ہماری شادی ہو گئی ہے، سب کو پتا ہے کہ تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، لیکن ہم میاں بیوی کی طرح تب رہیں گے جب تم بڑی ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے نکاح کے اصلی معنوں کا تب تک انتظار کروں گا جب تک تم خود آ کر مجھے نہیں کہو گی کہ ہارون، میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ تب تک ہم سے بیسٹ فرینڈز رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہارون کا لہجہ اتنا نرم اور یقین دلانے والا تھا کہ زوبیہ کے دل سے رہا سہا ڈر بھی نکل گیا۔ اسے لگا جیسے اسے قید سے رہائی مل گئی ہو۔ فرینڈز، زوبیہ نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہارون نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فرینڈز، لیکن یاد رہے، فرینڈز بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، اس لیے رات کو ٹائم پر سونا اور پڑھائی دل لگا کر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ زوبیہ نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ ہارون کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب تم اپنے کمرے میں سیٹ ہو جاؤ، شام کو میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا آئس کریم کھلانے۔ یہ زوبیہ نے تالی بجائی۔ ہارون دروازے کی طرف بڑھا مگر پھر رک کر پیچھے مڑا۔ زوبیہ اب اپنے ٹیڈی بیئر سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہارون کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید معاشرے کی نظر میں عجیب ہو کہ میاں بیوی ایک گھر میں ہو کر بھی الگ کمروں میں رہیں، مگر اسے معلوم تھا کہ زوبیہ کی معصومیت بچانے کے لیے قربانی ضروری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پھول جیسی بیوی وقت سے پہلے مرجھا جائے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ دونوں کمروں کے بیچ ایک دروازہ تھا جو اس نے کھلا رکھا تھا تاکہ زوبیہ کو اکیلے ڈر نہ لگے۔ اس نے سوچا کہ آنے والے 6 سال بہت طویل ہوں گے، بہت سے امتحانات آئیں گے، مگر وہ ہارون صدیقی تھا۔ وہ اپنی زوبیہ کی حفاظت کے لیے ہر امتحان سے گزرنے کو تیار تھا۔ شام ہوئی تو گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ زوبیہ اپنی نئی آزادی سے بہت خوش تھی۔ وہ کبھی کچن میں اپنی امی کے پاس جاتی تو کبھی بھاگ کر ہارون کے پاس آ جاتی۔ گھر والوں نے بھی اسے زوبیہ بیٹی کہنا شروع کر دیا تھا، نہ کہ بہو بیگم۔ مغرب کے بعد جب ہارون تیار ہو کر نیچے آیا تو دیکھا کہ برابر والے گھر سے شور آ رہا تھا۔ ان کے پڑوسیوں کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہارون، چچی جان کہہ رہی ہیں کہ ساتھ والے گھر میں شازیہ باجی کا بیٹا ہوا ہے، وہ ہسپتال سے گھر آئی ہیں، ہمیں مبارکباد دینے جانا ہے، زوبیہ نے جوش سے بتایا۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ اچھا، تو تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں نا، مجھے چھوٹے بیبیز بہت اچھے لگتے ہیں، پلیز چلے نا۔ اس نے ہارون کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ہارون کو کیا پتا تھا کہ یہ مہمارون سی خواہش اس کے لیے کیسی عجیب و غریب صورتحال پیدا کرنے والی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، امی اور چچی بھی جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ چلنا۔ ہارون نے اجازت دے دی۔ زوبیہ خوشی سے اچھلتی ہوئی اپنی چادر لینے بھاگی۔ ہارون اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا، بے خبر اس طوفان سے جو زوبیہ کی نادانی کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اس کی عزت کا امتحان لینے والا تھا۔ ہارون اور گھر کی خواتین پڑوسیوں کے گھر پہنچی تو وہاں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شازیہ باجی بستر پر لیٹی تھی اور ان کے پہلو میں ننھا سا بچہ سو رہا تھا جو روئی کے گالے کی طرح سفید
اور نرم و نازک تھا۔ زوبیہ تو بچے کو دیکھتے ہی دیوانی ہو گئی۔ وہ جھک جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ چچی جان دیکھے کتنا پیارا ہے، بالکل میری گڑیا جیسا ہے۔ زوبیہ نے خوشی سے اپنی امی کا ہاتھ دبایا۔ کچھ دیر بعد بچہ رونے لگا تو شازیہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں صرف خواتین تھی، اس لیے شازیہ نے دوپٹہ اوڑھے ہی بچے کو فیڈ کروانا شروع کر دیا۔ زوبیہ جو وہیں قریب ہی بیٹھی تھی اس عمل کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ کیسے سکون سے اپنی ماں کے وجود سے جڑا غذا لے رہا تھا۔ امی، یہ شازیہ باجی کیا کر رہی ہیں؟ زوبیہ نے بلند آواز میں پوچھ لیا۔ کمرے میں موجود خواتین ہنس پڑی، جبکہ زوبیہ کی امی نے شرمندہ ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جاؤ لڑکی، فیڈر گندا تھا تو وہ اپنا دودھ پلا رہی ہیں، بس چلو اب گھر چلتے ہیں۔ زوبیہ خاموش تو ہو گئی مگر اس کے ننھے سے دماغ میں ایک بات گھر کر گئی تھی۔ گھر واپس آتے ہی زوبیہ سیدھے ہارون کے کمرے میں بھاگی۔ ہارون ابھی کپڑے تبدیل کر کے فریش ہوا ہی تھا کہ زوبیہ آندھی طوفان کی طرح اندر آئی۔ ہارون، ہارون! وہ سانس پھولے ہوئے باہروں۔ کیا ہوا زوبیہ؟ کوئی جن دیکھ لیا کیا؟ ہارون نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ زوبیہ نے پانی پی کر گلاس رکھا اور بڑی سنجیدگی سے ہارون کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہارون، مجھے ایک بیبی لا کر دے، ابھی اور اسی وقت۔ ہارون کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بیبی؟ وہ بازار میں ملنے والا کھلونا نہیں زوبیہ، اور تمہارے پاس اتنی گڑیاں ہیں تو۔ نہیں گڑیا نہیں، اصلی والا بیبی چاہیے، بالکل شازیہ باجی کے بیٹے جیسا۔ زوبیہ نے ضد کی۔ اچھا، اور تم اسے بیبی کا کرو گی کیا؟ تمہیں تو اپنا خیال رکھنا نہیں آتا۔ ہارون نے اسے چھیڑا۔ زوبیہ نے جو جواب دیا اس نے ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں اسے دودھ پلاؤں گی یہاں سے۔ زوبیہ نے اپنے سینے کی دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، جیسے شازیہ باجی پلا رہی تھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا ہارون، مجھے بھی ویسا ہی کرنا ہے، آپ مجھے بیبی لا کر دیں۔ ہارون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ہنسی روکے یا زوبیہ کی نادانی پر سر پیٹے۔ یہ لڑکی واقعی کسی اور دنیا کی مخلوق تھی۔ ہارون نے شرارت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ باتیں باہر جا کر نہ کر دے۔ اچھا، تمہیں بیبی کو دودھ پلانا ہے؟ ہارون اس کے قریب آیا۔ لیکن اس دودھ پر تو پہلا حق شوہر کا ہوتا ہے بیگم صاحبہ۔ زوبیہ حیران رہ گئی۔ ہے؟ ہاں، ہارون نے شرارت سے کہا۔ پہلے مجھے تو ادھر اپنا حق جتانے دو، پھر بیبی کو بھی پلا دینا۔ یہ کہتے ہوئے ہارون نے مذاق میں اپنا ہاتھ زوبیہ کے سینے کی طرف بڑھایا اور ہلکا سا رکھا ہی تھا کہ زوبیہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اسے اچانک ایک عجیب سی جھجک اور شرم محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ آپ گندے ہیں، میں چچی جان کو بتاتی ہوں کہ آپ میرے یہاں ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور رونے والی ہو گئی۔ میں ابھی جا کر امی اور چچی جان کو بتاتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ہارون کے ہوش اڑ گئے۔ اگر اس نے یہ بات نیچے جا کر کہہ دی تو گھر میں قیامت آ جائے گی، اور بڑوں کے سامنے ہارون کی کیا عزت رہ جائے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زوبیہ رکو! ہارون اس کے پیچھے بھاگا۔ زوبیہ دروازہ کھول کر نکلنے ہی والی تھی کہ ہارون نے اسے پکڑ لیا اور واپس کمرے میں کھینچ لایا۔ اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ چھوڑے مجھے، آپ بہت گندے ہیں ہارون، آپ نے مجھے ٹچ کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہارون نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میری بات سنو زوبیہ، خاموش، بالکل خاموش، ہارون نے سختی سے کہا۔ زوبیہ سہم کر چپ ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی۔ ہارون نے اسے سمجھایا، اور خبردار جو یہ بات تم نے چچی یا امی کو بتائی، کیوں نہ بتاؤ، آپ نے گندی حرکت کی ہے۔ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ ہارون نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو زوبیہ، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں چھو سکتا ہوں، یہ کوئی گندی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ میاں بیوی کے بیچ کی بات ہوتی ہے۔ اگر تم نے ہماری پرائیویٹ باتیں کسی کو بتائیں تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور ہاں، وہ بیوی بھی کبھی نہیں لا کر دوں گا۔ زوبیہ نے آنسو پوچھے۔ آپ مجھے بیبی لا کر دیں گے؟ ہاں دوں گا، ہارون نے وعدہ کیا، لیکن ابھی نہیں، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب، ابھی تم خود بچی ہو۔
اور یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان جو بھی بات ہو، جو بھی مذاق ہو، وہ اس کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ وعدہ کرو مجھ سے۔ زوبیہ نے کچھ سوچا پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گی، پر آپ آئندہ ایسا مذاق نہیں کریں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ ہارون مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے بابا، نہیں کرتا، اب جاؤ منہ دھو لو، تمہیں اسکول کا ہوم ورک بھی تو کرنا ہے۔ زوبیہ کے جانے کے بعد ہارون نے ماتھے سے پسینہ پوچھا، یہ لڑکی کسی دن اسے ہارٹ اٹیک کروائے گی، مگر اس واقعے نے ہارون کو یہ باور کروا دیا تھا کہ زوبیہ ابھی ان معاملات سے بالکل انجان ہے اور اسے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اگلے چند دن سکون سے گزرے۔ ہارون نے زوبیہ کی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز کر دی۔ صبح اسے اسکول چھوڑنے جاتا اور دوپہر کو واپس لانا ہارون کی روٹین بن گئی تھی۔ زوبیہ بھی اب ہارون سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اسکول کی ہر چھوٹی بڑی بات ہارون کو بتا دی۔ ایک شام زوبیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی کہ ہارون اندر آیا۔ زوبیہ سر جھکائے ریاضی کے سوال حل کرنے میں مگن تھی۔ اس نے اسکول کی یونیفارم ابھی تک نہیں بدلی تھی اور پونی ٹیل میں وہ نہایت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہارون، یہ سوال حل نہیں ہو رہا۔ زوبیہ نے کاپی اس کے آگے کر دی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے پینسل تھامی۔ لاؤ میں سمجھاتا ہوں، دیکھو پہلے بریکٹ کو حل کرتے ہیں پھر ضرب دیتے ہیں۔ وہ دونوں سر جھکائے پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ ہارون کو احساس ہوا کہ زوبیہ بہت ذہین ہے، بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ زوبیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ وہ اسے صرف ایک روایتی گھریلو بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ ایک بااعتماد خاتون بنانا چاہتا تھا۔ ہارون، زوبیہ نے اچانک پینسل روک کر اسے دیکھا۔ جی؟ میری کلاس فیلو ہے صبا، وہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں اسکول نہیں جاتی، یعنی گھر سنبھالنا ہوتا ہے، کیا آپ بھی میری پڑھائی چھڑوا دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خدشہ تھا۔ ہارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کبھی نہیں، صبا غلط کہتی ہے، تم پڑھو گی زوبیہ، اور اتنا پڑھو گی جتنا تم چاہو گی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں گھر کے کاموں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام صرف پڑھنا اور خوش رہنا ہے۔ زوبیہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھینک یو ہارون۔ اس نے جوش میں آ کر ہارون کی گال پر بوسہ دے دیا۔ ہارون ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ یہ زوبیہ کی طرف سے محبت کا پہلا بے ساختہ اظہار تھا۔ حالانکہ یہ ایک بچی کا اپنے سرپرست کے لیے پیار تھا، مگر ہارون کے دل میں اس نے ایک نئی امید جگا دی تھی۔ چلو اب جلدی سے یہ ختم کرو، پھر ہم باہر چلیں گے۔ ہارون نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ ہارون اور زوبیہ کا رشتہ ایک منفرد ڈگر پر چل نکلا تھا، ایک ایسا رشتہ جس میں شوہر کی چاہت بھی تھی اور باپ جیسی شفقت بھی۔ ہارون نے اپنی خواہشات کو زوبیہ کے مستقبل کے لیے پس پشت ڈال دیا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا اس وقت کا جب اس کی ننھی کلی ایک مکمل پھول بن کر مہکے گی۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ 4 سال کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا تھا۔ یہ 4 سال ہارون اور زوبیہ کی زندگی میں بہت اہم تھے۔ ہارون نے اپنے وعدے کے مطابق زوبیہ کی تربیت اور پڑھائی پر بھرپور توجہ دی تھی۔ وہ ننھی سی 12 سالہ بچی اب 16 سال کی الہڑ مٹیار بن چکی تھی، مگر اس کی شوخیاں اور شرارتیں اب بھی ویسی ہی تھی۔ آج گھر میں جشن کا سما تھا۔ زوبیہ نے میٹرک کے امتحانات میں نہ صرف نمایاں کامیابی حاصل کی تھی بلکہ پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہارون، ہارون! زوبیہ ہاتھ میں رزلٹ کارڈ لہراتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی سرخی تھی۔ ہارون، جو لیپ ٹاپ پر آفس کا کچھ کام کر رہا تھا، اس کی آواز سن کر چونکا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو پل بھر کے لیے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ سفید شلوار قمیض پر پیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ کسی تازہ کھلے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا قد نکل آیا تھا اور قد و خال میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ دیکھیں ہارون، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ وہ خوشی سے اس کے پاس آئی اور بے ساختہ اس کا بازو تھام لیا۔ ہارون نے خود کو سنبھالا۔ اب وہ اسے اس طرح بے تکلفی سے چھوتا نہیں تھا جیسے بچپن میں۔ اس نے آہستگی سے اپنا بازو چھڑایا اور رزلٹ کارڈ تھام لیا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔
ہارون نے تعریفی لہجے میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی زوبیہ، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ زوبیہ نے نوچ گیا کہ ہارون اب پہلے کی طرح کھل کر نہیں ہنستا اور نہ ہی اس سے زیادہ فری ہوتا ہے۔ اس کے رویے میں ایک سنجیدگی اور وقار آ گیا تھا۔ بس اچھی خبر، میرا انعام کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ٹاپ کروں گی تو جو مانگو گی ملے گا۔ زوبیہ نے حق جتاتے ہوئے کہا۔ ہارون مسکرا دیا۔ ہاں یاد ہے مجھے، بتاؤ کیا چاہیے؟ نیا لیپ ٹاپ یا آئی فون؟ نہیں، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے، اور وہ بھی گرلز کالج میں نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے کالج میں، جہاں کو ایجوکیشن ہے۔ میری ساری فرینڈس وہی جا رہی ہیں۔ ہارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ زوبیہ اب بڑی ہو رہی ہے اور زبانی کی نظریں خراب ہیں۔ اسے زوبیہ کو لے کر ایک عجیب سی ملکیت اور حفاظت کا احساس ہوتا تھا۔ زوبیہ، تم جانتی ہو میں کو ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہوں، وہاں ماحول مختلف ہوتا ہے۔ ہارون نے سختی سے کہا، پلیز ہارون، میں وعدہ کرتی ہوں کہ صرف پڑھائی پر توجہ دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اس نے مظلوم صورت بنائی۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون اس کی اداسی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود امید کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میری کچھ شرائط ہوں گی۔ کیا شرائط؟ وہ فوراً بولی، تم کالج وین پر نہیں جاؤ گی، میں خود تمہیں ڈراپ کروں گا اور خود پک کروں گا۔ اور دوسری بات، تم وہاں کسی لڑکے سے فضول بات چیت نہیں کرو گی، صرف اپنے کام سے کام رکھو گی۔ ہارون نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ منظور ہے۔ زوبیہ نے سلیوٹ کیا۔ آپ دنیا کے بیسٹ شوہر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوشی سے گھوم گئی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ اپنی امی کو خوشخبری سنا سکے۔ ہارون اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ زوبیہ کی اس جملے آپ بیسٹ شوہر نے اس کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ 18 کی ہو اور کب یہ فاصلے مٹے۔ کچھ دن بعد کالج کا پہلا دن تھا۔ زوبیہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ہارون کی سانسیں تھم گئیں۔ ہلکے نیلے رنگ کی یونیفارم میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے کندھے پر بکھرے بال اور آنکھوں میں کاجل کی لکیر ہارون کو اپنی نیت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ چلے ہارون، میں لیٹ ہو رہی ہوں، زوبیہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ دوپٹہ ٹھیک سے لو زوبیہ، اسے سینے پر پھیلاؤ۔ اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ زوبیہ حیران ہوئی مگر اس نے خاموشی سے دوپٹہ سیٹ کر لیا۔ ہو گیا، اب چلیں؟ گاڑی میں سفر کے دوران خاموشی رہی۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر ہارون نے گاڑی روکی۔ وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ ہارون نے دیکھا کہ چند لڑکے گاڑی کی طرف متوجہ تھے۔ اس کے جبڑے بھینج گئے۔ زوبیہ، میری بات یاد رکھنا، سیدھا کلاس میں جانا اور چھٹی کے وقت گیٹ کے اندر ہی میرا انتظار کرنا۔ ہارون نے تاکید کی۔ جی مجھے یاد ہے، زوبیہ نے مسکرا کر کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ ہارون وہیں رک کر اسے اندر جاتے دیکھتا رہا۔ ہوا کے جھونکے سے زوبیہ کا دوپٹہ لہرایا تو کئی لڑکوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ ہارون کا خون کھول اٹھا۔ اسے شدید جلن محسوس ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس کی دوست اب صرف دوست نہیں رہی بلکہ وہ ایک خوبصورت عورت بنتی جا رہی ہے جس پر صرف اور صرف ہارون صدیقی کا حق ہے۔ آج ہارون کو شدت سے انتظار تھا کہ یہ 2 سال بھی جلدی سے گزر جائے۔ اسے اب زوبیہ کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر اپنی پناہ میں رکھنا تھا۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا رہا اور وہ دن آن پہنچا جس کا ہارون نے سالوں صبر سے انتظار کیا تھا اور جس سے زوبیہ اب ڈرتی نہیں تھی بلکہ ایک انجانی خوشی محسوس کرتی تھی۔ کیلنڈر پر سرخ دائرہ لگا ہوا تھا جو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ کل زوبیہ کی 18ویں سالگرہ ہے۔ زوبیہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس کے اور ہارون کے کمرے کے درمیان والا دروازہ حسب معمول کھلا تھا مگر آج اس کھلے دروازے سے آنے والی ہوا میں الگ ہی پیغام تھا۔ اچانک ادبوں کی آہٹ ہوئی۔ ہارون اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آفس سے واپسی پر کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور اب ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا درمیان والے دروازے سے گزر کر زوبیہ کے کمرے میں آیا۔ زوبیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں چکا لی۔ جاگ رہی ہو؟ ہارون کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور وہیں نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کے چہرے ایک ہی سطح پر تھے۔ جی نیند نہیں آ رہی تھی،
زوبیہ نے بمشکل جواب دیا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور زوبیہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے، کھول کر نہیں دیکھو گی؟ زوبیہ نے لرزتے ہاتھوں سے ڈبیا اٹھائی اور ہارون اندر ہیرے کی ایک بہت نفیس انگوٹھی چمکا رہی تھی۔ زوبیہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ ہارون یہ تو بہت مہنگی ہے، تم سے زیادہ نہیں زوبیہ؟ ہارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں یاد ہے نا 6 سال پہلے میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کروں گا تمہارے بڑے ہونے کا، تمہاری ذہنی طور پر تیار ہونے کا۔ زوبیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جی یاد ہے، کل تم 18 سال کی ہو جاؤ گی، قانونی اور شرعی طور پر ایک مکمل خاتون۔ ہارون نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا زوبیہ، میں نے کبھی تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ ہم دوست رہے، ساتھی رہے، مگر میاں بیوی والا رشتہ ابھی ادھورا ہے۔ ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں آج تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو زوبیہ؟ کیا تم دل سے مجھے اپنا شوہر مانتی ہو یا تمہیں ابھی اور وقت چاہیے؟ اگر تم کہو گی تو میں مزید انتظار کر لوں گا، میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہارون کی محبت اور عزت نے اسے موم کر دیا تھا۔ اس نے ہارون کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے اور وقت نہیں چاہیے ہارون، اس نے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا۔ میں نے ان 6 سالوں میں آپ کو صرف ایک شوہر کے روپ میں نہیں بلکہ ایک محافظ، ایک استاد اور ایک بہترین دوست کے روپ میں دیکھا ہے۔ میرا دل آپ کی محبت کا گواہ ہے، میں تیار ہوں ہارون۔ ہارون کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ بکھری جس نے زوبیہ کی دنیا روشن کر دی۔ اس نے زوبیہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ شکریہ زوبیہ، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ گھڑی نے بجنے کا 12 اعلان کیا۔ سالگرہ مبارک میری زوبیہ۔ ہارون نے سرگوشی کی۔ خیر مبارک۔ وہ شرما گئی۔ ہارون کھڑا ہو گیا۔ اب سو جاؤ، کل کا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے۔ ہم سب نے تمہارے لیے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے اور اس کے بعد وہ معنی خیز انداز میں رکا۔ اس کے بعد ہماری اصل زندگی کی شروعات ہوگی۔ زوبیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہارون اسے ایک آخری محبت بھری نظر ڈالتا کمرے میں واپس چلا گیا، مگر اس بار اس نے درمیان والا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ اسے پورا کھول دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں رہا۔ زوبیہ انگوٹھی کو سینے سے لگائے لیٹ گئی۔ کل کی صبح اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہونے والی تھی۔ تو بچپن کا خوف اب ایک خوبصورت احساس میں بدل چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ہارون کی محبت ہی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ شام گہری ہو چکی تھی اور صدیقی ہاؤس قمقموں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آج صرف زوبیہ کی 18ویں سالگرہ نہیں تھی بلکہ ان کے گھر والوں کی نظر میں یہ ہارون اور زوبیہ کی رخصتی کی تجدید کا دن بھی تھا۔ ڈرائنگ روم میں خاندان کے قریبی لوگ موجود تھے۔ زوبیہ نے گہرے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر سنہرا کام کیا گیا تھا۔ وہ آج واقعی کسی زوبیہ کی طرح کھلی ہوئی اور بھرپور لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بچپنی کی جگہ اب ایک حیا اور گہرائی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد بڑوں نے ڈھیروں دعائیں دی اور تحائف پیش کیے۔ ہارون ایک طرف کھڑا بازو سینے پر باندھے مسلسل اپنی زوبیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور تڑپ تھی کہ جب زوبیہ کی نظر اس سے ملی تو وہ شرما کر نظر جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات وہ رات ہے جس کا ہارون نے پورے 6 سال 2190 دن انتظار کیا تھا۔ تقریب ختم ہوئی اور مہمان رخصت ہوئے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ہارون نے زوبیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس بار وہ اسے اس کے گلابی کمرے کی طرف نہیں بلکہ اپنے کمرے کی طرف لے کر گیا۔ وہ کمرہ جو 6 سال پہلے ان کی شادی کی پہلی رات گواہ بنا تھا اور جہاں سے ہارون نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ آج اسی کمرے کا دروازہ زوبیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے زوبیہ پر گلاب اور موتیے کی خوشبو حملہ آور ہوئی۔ ہارون نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اس آواز پر زوبیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، نظریں قالین پر جمی تھی۔ ہارون آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ زوبیہ کو ہارون کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ زوبیہ، ہارون نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ زوبیہ نے پلٹ کر ہارون کو دیکھا۔ ہارون کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور جذبات کا طوفان امڑ رہا تھا۔ آج تم نے میرا صبر آزما دیا ہے۔ ہارون نے دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم جانتی ہو میں نے اس دن کا خواب کتنی بار دیکھا ہے؟
زوبیہ کچھ نہ بول سکی، بس اس کی پلکیں جھک گئی۔ ہارون نے نرمی سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لمس اتنا پرسکون اور اپنائیت بھرا تھا کہ زوبیہ کی رہی سہی جھجک کم ہونے لگی۔ ہارون نے آہستہ سے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ زوبیہ کے سیاہ گھنے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ ہارون کا ہاتھ اس کی گردن کے نازک حصے کو چھو رہا تھا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی آگ تھی جو زوبیہ کو پگھلا رہی تھی۔ تم یاد ہے زوبیہ؟ ہارون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ جب تم بچی تھی اور تم نے مجھ سے بیبی کی فرمائش کی تھی۔ زوبیہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ ہارون پلیز، تب میں نے کہا تھا نا کہ پہلے مجھے اپنا حق جتانے دو۔ ہارون کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ آج وہ حق جتانے کا وقت آ گیا میری جان۔ آج میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوری، کوئی پردہ، کوئی لحاظ حائل نہیں ہوگا۔ ہارون نے جھک کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تو زوبیہ نے بے اختیار ہارون کے بازو کا تھام لیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ہارون نے اسے سہارا دیا اور اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ میں تیار ہوں ہارون، زوبیہ نے مدھم آواز میں کہا، جیسے یہ اپنی ذات کی سپردگی کا اعلان ہو۔ ہارون نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زوبیہ نے ڈر کر اپنے بازو ہارون کی گردن میں حمائل کر دیے۔ ہارون اسے لے کر پھولوں سے سجے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے پھولوں کی پتیوں پر لٹا دیا۔ ہارون اس کے اوپر جھکا۔ اس کی نگاہیں زوبیہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ اس نے زوبیہ کے گلے کا ہار اتارا، پھر کانوں کی بندیں۔ ہر زیور کے اترنے کے ساتھ ہارون قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ تم زیور کے بنا زیادہ حسین ہو، ہارون نے کہا اور اپنے لب اس کے لرزتے لبوں سے ملا دیے۔ یہ ایک طویل اور جذباتی لمحہ تھا جس میں سالوں کی پیاس تھی۔ زوبیہ نے آنکھیں بند کر لیا اور خود کو ہارون کے حوالے کر دیا۔ ہارون کے ہاتھوں نے جب اس کے جسم کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی ہارون کی ملکیت ہے۔ وہ لمس جو پہلے صرف دلاسے کے لیے ہوتا تھا، اب طلب اور جنون میں بدل چکا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی سنہری روشنی ان دونوں کے وجود کو روشن کر رہی تھی۔ ہارون نے زوبیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہی سینہ جہاں سر رکھ کر رونے کی وہ کبھی ضد کرتی تھی۔ آج وہ وہیں ایک عورت بن کر موجود تھی۔ ہارون، زوبیہ نے بدہوشی میں اسے پکارا۔ جانے ہارون، ہارون نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ آج مت رکو زوبیہ، آج مجھے اپنی محبت مکمل کرنے دو۔ اور پھر اس رات کمرے کی دیواروں نے دو محبت کرنے والوں کو ایک ہوتے دیکھا۔ فاصلے مٹ گئے، سانسیں ایک ہو گئی اور دو جسم ایک روح میں ڈھل گئے۔ ہارون نے اپنے وعدے کی لاج رکھی تھی اور قدرت نے اسے صبر کا بہترین پھل دیا تھا۔ زوبیہ اب ایک بچی نہیں تھی، وہ ہارون کی مکمل بیوی تھی، اس کی شریک حیات اور اس کے بچوں کی ہونے والی ماں۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں قید رہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ ان کی کہانی جو ایک معصوم بچی کی نادانی سے شروع ہوئی تھی، ایک پختہ اور خوبصورت رشتے کی معراج پر پہنچ کر امر ہو گئی تھی۔